آپ بے فکر رہیں میرے مجھے سارے جانتے ہیں. مفتی حنیف قریشی بریلوی مسلک میں ایک بہت بڑا علمی شخص ہے، بہت ہی بڑا علمی شخص ہے، اور ایک اینکر کی کہانیوں میں آ کے یعنی کہ کرنل کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ تو خواجہ غریب النواز کی تکفیر کر رہا ہے، وہ تو اولیاء کرام کی تکفیر کر رہا ہے. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. میرا یہ ویلاگ ہوگا مرزا جہلمی کی نئی بونگی کے حوالے سے، اور حالیہ جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ بھی پرو ڈالر ہے اور ڈالر کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈالروں کی لالچ میں یہ اس طرح کی بونگیاں مارتا ہے. تو کچھ ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں جی ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کی ویڈیوز پہ تو ایڈ نہیں چلتے. تو اس پر بھی میں اپنے اس ویلاگ میں بات کروں گا. تو آپ سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے. تازہ بات پہلے آپ کو بتا دوں، جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اسلام آباد کے بڑے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ با علم مفتی ہیں، مفتی حنیف قریشی. وہ کسی اینکر کی باتوں میں آگے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ چیلنج قبول کرتے ہیں مرزا جیلمی کا، ان کے ساتھ مذاکرے کا. تو وہ اتوار کی صبح ہی مرزا جیلمی کے ہاں جیلم ان کے حجرے کے باہر پہنچ گئے، لیکن حسب روایت مرزا جیلمی نے اندر سے کنڈی لگا لی اور پھر کنڈی نہیں کھولی، اور اس کے ساتھ پولیس کو بھی بلا لیا. تو مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ وہ کب کنڈی کھولیں اور ان کے ساتھ علمی مذاکرہ کریں. لیکن مفتی صاحب اتنے سادہ ہیں کہ یار یا تو پہلے یہ ہو کہ جو بھی مرزا جیلمی کے ہاں پہنچا ہے مذاکرے کے لیے، انہوں نے چشم ما روشن دل ما شاد کہتے ہوئے اپنا حجرہ کھولا اور وہاں پر بٹھایا اور مذاکرہ کیا، بلکہ ان کی تو ایسی روایت ہی نہیں ہے. تو پہلی غلطی تو مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کی اپنی بنتی ہے کہ آپ ایک اینکر کی باتوں میں آگے اور آپ نے پس منظر نہیں دیکھا مرزا جیلمی کا اور وہاں پر مذاکرے کے لیے چلے گئے. تو اس میں جو چونکہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب ایک مذاق بننا شروع ہو گیا ہے. تو لہٰذا آپ کہاں مرزا جیلمی کہاں لیول تو دیکھیں، اور اس لیول کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اقدام اٹھاتے. آپ کو پہلے تو اس طرح کا اقدام اٹھانا نہیں چاہیے تھا. اگر آپ نے اٹھا ہی لیا تھا تو پھر آپ وہاں سے پولیس کے کہنے پر بھی، ہماری اپنا یہ رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ کو وہاں سے پھر روانہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک مرزا جیلمی اپنا حجرہ نہیں کھولتا. تو ہمارے یہ جو مولوی حضرات ہیں، اب یہ دیکھیں نا کہ اس طرح مذاق کس چیز کا بنتا ہے. اس طرح مذاق جو ہے وہ ہمارے دین کا بنتا ہے کہ اگر کوئی با علم مفتی ہے بھی تو ان پر بھی پھر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا مفتی حنیف قریشی صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جیلمی صاحب تو جو بونگیاں مارتے ہیں، لیکن آپ جیسے با علم مفتی کو اس طرح کا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا. پہلے مفتی مسعود آگے تھے مرزا کے ساتھ مذاکرے کے لیے. دیکھیں مرزا جو ہے وہ اپنے حجرے کا شیر ہے، وہ اپنے حجرے کے باہر کا شیر نہیں ہے، جو ابھی تک بات ثابت ہوئی ہے. کیونکہ جس نے اسے مذاکرے کا چیلنج کیا ہے علمی بنیادوں پر، تاریخی بنیادوں پر، اس کے چیلنج کو مرزے نے قبول نہیں کیا. تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں یا پھر آئندہ کوئی اور مفتی اس طرح آگ بگولا ہو جائے اور یہ کہ جی کہ میں چیلنج کرتا ہوں، تو آگے سے وہ مرزا کنڈی نہ کھولے، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ مرزا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جو مفتیان ہیں، جو بڑے بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کو انگل لگاتا رہے اور وہ ان کی انگل پر سیخ پا ہوتے رہیں اور بیانات دیتے رہیں. تو اس طرح ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی مفتی کو یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرزا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں لگاتا رہے اور یہ لوگ سیخ پا ہو کر اس کے حجرے کے باہر اکٹھے ہوتے رہیں اور اس کا جو منجن ہے، اس کا جو چورن ہے، وہ بکتا رہے. تو اب تک تو یہی ثابت ہوا ہے کہ مرزے نے ٹوپی پہنائی ہے اور ٹوپی پہننے والے ہی بیوقوف بنے ہیں. نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ کسی کا پس منظر دیکھتے ہیں، تو پہنچ جاتے ہیں. یہاں تو ہر کوئی اپنی دکان لگائے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کا جواب دینا بندہ شروع کر دے. تو خاص طور پر وہ حضرات، علماء حضرات جو با علم بھی ہیں، با عمل بھی ہیں اور تاریخی پس منظر بھی جانتے ہیں، حقائق سے بھی آگاہ ہیں، انہیں بہرحال اس طرح کا قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ مرزا جیلمی کو جواب دینا شاید
ان کے شان شان نہ ہو۔ اب مرزا جیلمی کا ہم نے ایک ویلاگ میں پچھلے میں پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا کہ میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے تمہارے بابے مار دیے تھے، تو جو پس منظر ہم نے بیان کیا اس میں تو مرزے کی بونگیاں ہی لگتی تھیں۔ تو اب پھر لالا صحرائی نے ایک اور لکھا ہے اپنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاگ مرزا جہلمی کی نئی بونگی کے حوالے سے کہ مرزا جہلمی کی شتیات، شتی جو لفظ ہے وہ اس کی جمع جو ہے وہ شتیات ہیں، اور جس کا مطلب ہے بونگیاں مارنا۔ تو لالا صحرائی بتانا یہ جا رہے ہیں کہ مرزا جہلمی نے جو بونگیاں ماری ہیں ان میں سے ایک بونگی یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تناظر میں ہے کہ مرزا جہلمی نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیسے 90 لاکھ مسلمان کر لیے، جبکہ اس وقت جو ہندوستان ہے اس کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ تو یہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ لالا صحرائی نے آرٹیکل لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مرزے کی یہ بھی بونگی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے انہوں نے تازہ ماری ہے کہ کیسے انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر لیا، ہندوستان کی اتنی آبادی نہیں تھی۔ تو تاریخی پس منظر سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کی آبادی ہے وہ کروڑوں میں تھی۔ انہوں نے بہت سارے مورخین کی جو کتابیں ہیں ان کا اس میں حوالہ بھی دیا ہے۔ اب تک جو کر رہا ہے وہ زیادہ تر بونگیاں ہی مار رہا ہے، اور جب کوئی انہیں علمی سطح پر ان کی بونگیوں کا جواب دینا چاہتا ہے تو پھر کنڈی لگا لیتے ہیں۔ تو لالا صحرائی لکھتے ہیں کہ آبادی کے متعلق ڈاکٹر پران ناتھ کے مطابق سن 300 قبل مسیح میں برِ صغیر کی آبادی 100 سے 140 ملین یعنی 10 سے 14 کروڑ کے قریب تھی، لیکن پروفیسر گنگسٹر ڈیوس نے اس اکاؤنٹ کو حقیقت سے فروتر قرار دیا ہے، صفحہ 26۔ پھر لوئر سائنڈیٹ پر بات کرنے والی ہسٹورین کولن کلارک نے، جس کے مطابق سن 14ویں عیسوی میں 7 کروڑ تھی، سن 35 سے 800 تک 7.5 کروڑ تھی، اور سن 1000 میں آگین 7 کروڑ تھی۔ یہ بھائی اگلی 3 صدیوں کی بات بھی کرتا تو بھاؤ بڑھائے بغیر بھی 1236 کی آبادی کو 7 کروڑ تو ضرور تسلیم کر لیتا۔ یعنی پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو خواجہ معین الدین چشتی کا دور ہے وہ 1236 کا ہے، تو جو بونگی ماری ہے اسی تناظر میں ماری ہے مرزے نے، اور جو تاریخی حوالوں سے وہ بات ثابت کرے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا تاریخی پس منظر جان لیتا تو اس وقت تو کم از کم 7 کروڑ آبادی تھی ہندوستان کی۔ تو اگر 7 کروڑ آبادی تھی تو 90 لاکھ اگر مسلمان ہوئے ہیں تو بات ماننے والی ہے۔ پھر 6 سے 8 صدی قبل مسیح کے برہمن لٹریچر میں لکھا ہے کہ اس وقت کھیتوں میں جلانے والا ہل اتنا بڑا تھا کہ اس کو چلانے کے لیے 24 بیل جوتنے پڑتے تھے۔ بدھا لٹریچر کے مطابق 4 سے 7 صدی قبل مسیح کے دور کی سمندری تجارت یعنی ایکسپورٹ بیبلون تک جاتی تھی، اور برصغیر کی اکانومی تقریباً 16 صدیاں بعد کی ترقی یافتہ مغربی دنیا کے برابر تھی۔ یہ سارے اعداد و شمار بھی انہوں نے دیے ہیں۔ پھر 942 عیسوی کی راجدھانی کنوج کے بارے میں المسعودی نے لکھا ہے کہ اس کے پاس 4 اطراف سے دفاع کرنے کے لیے الگ الگ آرمیز تھی، اور ہر ایک آرمی میں 7 لاکھ سے 9 لاکھ فوجی متعین تھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور تاریخی حوالوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر لال نے یہ بتایا ہے کہ محمود کی آمد سے قبل سن 1000 میں یہاں کی آبادی 20 کروڑ تھی، لیکن حملوں کے کارن اگلی 2 صدیوں میں گھٹ کے 15 کروڑ رہ گئی تھی۔ اس میں قحط سالی اور وبائی امراض پھوٹنے کی وجوہات بھی شامل ہیں۔ یعنی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ان کی آمد سے قبل یہاں کی آبادی 20 کروڑ تھی، لیکن حملوں کے کارن یہاں کی آبادی 2 صدیوں میں گھٹ کے 15 کروڑ رہ گئی، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے وبائی امراض اور کچھ اور وجوہات ہے۔ یعنی لال صاحب کی اس بات کا مطلب ہے کہ 12ویں صدی کے آخری عشرے میں حضرت معین الدین چشتی کی آمد کے وقت یہاں کی آبادی 15 کروڑ تھی۔ یعنی پہلے چلیں آپ تاریخی پس منظر میں جائیں تو 7 کروڑ، اب اگر تھوڑا سا آگے آئیں تو پھر 15 کروڑ۔ تو مرزا صاحب نے جو ہے وہ آبادی کا اپنے سے ہی ایک بونگی ماری ہے کہ کیسے یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس دور میں جو باتیں لکھی پڑھی ملتی ہیں وہ شمس سراغ عفیف کے ذریعے ملتی ہیں۔ انہوں نے فیروز شاہ تغلق کا سالانہ ریونیو جو ریکارڈ کیا ہے وہ 6 کروڑ 75 لاکھ ٹنکا تھا، یعنی 6 کروڑ 75 لاکھ۔ لکھتے ہیں کہ اس کا حساب انہوں نے سن 73 کی ضروریات خوراک سے لیا ہے، جس کے مطابق ایک بندہ سال میں 5.5 من گندم
کھاتا ہے، یعنی 200 گرام کی 9 روٹیاں روز کی۔ اس حساب سے اس وقت کی آبادی 3 ملین کے قریب ہونی چاہیے، یعنی 4 کروڑ 30 لاکھ پلس۔ فیروز شاہ کے پاس اس وقت ہندوستان کا صرف 25% علاقہ تھا، بقیہ 3 حصوں کی آبادی بھی ملائی جائے تو کل ملا کے 172 ملین بنتی ہے۔ فیروز شاہ کا دور 1388 پہ اینڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں فگر چاہیے 1236 کا۔ لال صاحب نے گروتھ اور ڈکلائن کا جو چارٹ دیا ہے وہ 10% فی سینچری ہے، آپ 15% کم کر لیں۔ محمد بن تغلق کے دور میں قحط آیا تھا، آپ 20% اس کی بھی کم کر لیں۔ یہ بغداد پھیرنے کے بعد بھی 1236 میں ترک سلطنت کے اندر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس کی آبادی 3.25 کروڑ نفوس پر مشتمل ہونی چاہیے، جبکہ پورے ہندوستان کی آبادی 17 کروڑ کے قریب تھی۔ محمود الحسن گنگوہی صاحب نے فتویٰ محمدیہ جلد 4 صفحہ 556 پر لکھا ہے کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے تھے، لیکن تعداد معلوم نہیں، البتہ 90 لاکھ والی بات کسی عیسائی مصنف نے لکھی ہے۔ عیسائی سے مراد انگریز اور وہی سے لوگوں نے کاپی کی ہے۔ تو مرزا صاحب میں ایسی بٹ نہیں مارنے والا کہ بال پیویلین سے باہر چلی جائے۔ البتہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شتیہات کا مطلب واقعی بونگیا مارنا ہوتا ہے، اور بونگیا مارنے والوں کو بونگا کہیں گے یا ادب کے ساتھ شتیہ کہیں گے؟ یعنی یہ بلشتیہ کردار بھی ہے، اور لالا سہرائی نے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مرزا جہلمی نے جو خواجہ معین الدین چشتی کی جو، اور یہ لالا سہرائی کا جو آرٹیکل ہے میں نے پہلے ذکر کیا، تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا آرٹیکل ہے، جہاں پر انہوں نے تاریخ دانوں کے حوالے دیے ہیں اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں مرزے کی جو بونگیاں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بونگیاں مارنے والا ہے اسے بونگا کہتے ہیں۔ اور یہ جو مرزا جیلمی ہے جو خود کو کہتا ہے جی کہ میں تو ہوں اولاد چنگیز خان کی اور میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے آپ سب کے بابے مار دیے تھے، تو یہ ایسی بونگیاں مار رہا ہے، اور اپنا عالم یہ ہے کہ حجرے سے باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرتا، یا کوئی حجرے کے باہر علم والا آ گیا ہے تو اس کے لیے اپنی کنڈی نہیں کھولتا، صرف صحافیوں کے لیے، ویلاگرز کے لیے کنڈیاں کھول رہا ہے کیونکہ وہاں پر ریٹنگ آتی ہے۔ اور جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ پرو ڈالر مفتی ہے انجینئر مرزا، اور پرو ڈالر بنا ہوا ہے آج کے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں، تو کچھ دوستوں نے اعتراض کیا تھا جی کہ انہوں نے تو، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، انہوں نے تو اپنے ایڈ بند کیے ہوئے ہیں۔ تو دوستو آپ کو ایڈ بند کیے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کچھ ٹیکنیکل لوگوں سے پتہ کیا، انہوں نے کچھ ٹیکنیکل باتیں بتائی ہیں کہ کوئی RCM یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے ایڈ بند کر سکتے ہیں، جو بظاہر دیکھنے والے کو ظاہر نہیں ہوتے، لیکن آپ کو ریونیو آتا رہتا ہے، یا آپ کی کوئی اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر مزید اس پر کوئی تحقیق کی گئی تو میں وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔